آپ کو میں بتاؤں اکثر سائیکولوجیکل پرابلمز کا حل کیا ہے؟ تھینکفلنس، شکر گزاری. فالمغیرات صبحا، پھر جو صبح کے وقت حملہ کرنے والے ہیں، یعنی جو لوٹنے کے لیے حملہ کرتے ہیں، ان کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ ادھر ذکر کر رہے ہیں. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. آج ہم انشاءاللہ سورۃ العادیات پڑھیں گے. میں انشاءاللہ آگے پڑھوں گا، آپ لوگ میرے پیچھے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود. ان الانسان لربه لکنود. وانه لحب الخير لشديد وانه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشديد. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبیر. بارک اللہ فیکم. یہ سورۃ العادیات ہے. انشاءاللہ اس میں اللہ تعالیٰ یعنی ذکر کریں گے کہ کیسے انسان بڑا ناشکرا ہے اور بڑا بخیل اور کنجوس ہے اور حریص بھی ہے. اور اسی طرح اس میں قیامت کا بھی تذکرہ ہے. تو اس کے اوپر ہم پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو اپنے پیٹ اور سینوں سے آواز نکالتے ہیں کب؟ دوڑنے کے لیے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں. اور اسی طرح ایک اور اس کا ایک اور ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ادھر قسم فرما رہے ہیں گھوڑوں سے. ضبحا، جب وہ اپنے پیٹ اور سینے سے آواز نکالتے ہوئے دوڑتے ہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں جب اگر آپ نے کوئی ڈاکومنٹری دیکھی ہو، جب گھوڑے تیز سے بھاگ رہے ہوتے ہیں نا، ان کے بھاگنے کی بھی آواز بڑی تیز ہوتی ہے. اسی طرح ان کے سانس اور ان کے پورے جسامت سے آوازیں تھڑتھڑاہٹ آپ کو سننے کو ملتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس چیز کی اہمیت اور امپورٹنس بیان کی جا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ادھر یہ بھی ایک انداز میں اشارہ کر رہے ہیں کہ جو گھوڑے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے عجائب المخلوقات ہیں، اگر آپ ان کے اوپر غور و فکر کریں. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھلائیں. اس میں سے ایک کیا ہے؟ گھڑ سواری. گھڑ سواری آپ میں سے کتنوں نے کی ہے؟ کسی نے نہیں کی؟ کسی نے بھی نہیں کی. کیا بولتے ہیں یار گھڑ سواری کو انگلش میں؟ ہارس رائڈنگ. ڈڈ یو گائز ڈڈ اینی ہارس؟ نو ون. واللہ ایک ٹرپ ہونا چاہیے ہارس رائڈنگ کا. کیا بیٹا؟ کیا آپ نے ہارس رائڈنگ؟ ہاں یہ کریں گے ماشاء اللہ. واللہ وی مسٹ ڈو اٹ. کیونکہ جب بندہ ہارس رائڈ کرتا ہے نا، واللہ اس کا کانفیڈنس لیول جو ہے نا نیکسٹ لیول پہ چلا جاتا ہے.
اس کو لگتا ہے کہ میں نے اس بڑے خطرناک جانور کو قابو کر لیا، اب تو میں دنیا کو قابو کر سکتا ہوں. اس سے بہت کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے. اسی لیے جو آپ دیکھتے ہیں جن بچوں کو لوگ ہارس رائڈنگ پہ لے جاتے ہیں ان میں نا کانفیڈنس نیکسٹ لیول کا ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ اور کانفیڈنس بھی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ کے ایسی مخلوقات میں سے جن کا ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ ادھر گھوڑوں کی قسم فرما رہے ایک خاص اسپیسیفک چیز کے اوپر. وہ کیا ہے؟ فالمغیرات صبحا. ہاں اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے بعد اللہ تعالیٰ والعادیات فالموریات قدحا. جب وہ اپنے پیروں سے زمین کے اوپر مارتے ہیں نا تو ایک چنگاری نکلتی ہے. میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھی تھی، مجھے ابھی ملنا نہیں ہے ورنہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا. اس میں گھوڑا نا یوں کر کے پاؤں مارتا ہے تو اس میں سے چنگاری نکلتی ہے، کیونکہ اس کے پاؤں کے اوپر وہ سخت مادہ لگا ہوتا ہے. جب وہ سخت اور سخت سے ملتے تو اندر سے چنگاریاں نکلتی. تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی قسم کھا رہے ہیں. اس کو ہم اردو میں بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ کھر یا چقمق بولتے ہیں اس طرح، جس سے آگ پیدا کرتے ہیں، یعنی پتھر سے آگ نکالنا. یعنی پتھر سے پتھر مارتے تو یہ پنڈوں میں پہاڑوں میں ہوتا ہے اس طرح. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کھا رہے کہ جب یہ چنگاریاں نکالتے ہیں فالمغیرات صبحا، پھر جو صبح کے وقت حملہ کرنے والے ہیں، یعنی جو لوٹنے کے لیے حملہ کرتے ہیں، ان کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ ادھر ذکر کر رہے ہیں. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ غبار اڑتا ہے. جب گھوڑا تیز سے چل رہا ہے، اس کے جسم سے آواز بھی نکل رہی ہے، اس کے پاؤں سے آگ کی چنگاریاں بھی نکل رہی ہے، اور وہ کسی پر اس نے دھاوا بول دیا ہے، تو کیا منظر ہوتا ہے آپ ذرا تصور کریں. یہ سارا اللہ تعالیٰ آپ کو تصور کروا رہا ہے. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر وہ اس کے ساتھ بڑی جماعت کے درمیان جا گھستے. آج کل کے بڑے ہسٹوریکل ڈرامہ فلمز آتے ہیں نا، اس میں اگر آپ دیکھتے ہوں اکیلا گھڑ سوار ساروں کے بیچ میں چیرتے ہوئے جاتا ہے، کیا منظر ہوتا ہے. واللہ بڑا ہولناک منظر ہوتا ہے. ہاں معاذ بھائی ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ادھر آپ کو یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو گھڑ سوار ہیں یا یہ جو گھوڑے ہیں، یہ کس طرح بڑی بڑی جماعتوں اور بڑی بڑی یعنی گروہ کے درمیان وہ چیر پھاڑتے ہوئے وہ گھس جاتے بغیر اس چیز کے پرواہ کیے کہ ان کی جان کا کیا ہوگا. اب اللہ تعالیٰ نے یہ سارا what is the wisdom behind mentioning this? Now he will tell you why he mentioned these things. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان کیا ہے؟ بڑا ناشکرا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتوں میں، اور ان نعمتوں میں سے ایک عجیب نعمت یہ گھوڑا، کیسے وہ گھوڑے کو استعمال کرتا ہے، کیسے وہ گھوڑے کے ذریعے لوگوں کے اوپر دبدبا رعب جماتا ہے، کیسے وہ گھوڑوں کے ذریعے فتح اور کامیابی لیتا ہے، کیسے وہ گھوڑے کے ذریعے اپنے آپ کو کانفیڈنٹ فیل کرتا ہے اور اپنے اندر ایک مرعوبیت اور رعب پیدا کرتا ہے. یہ سب ہونے کے باوجود کیا ہے؟ انسان شکریہ ادا نہیں کرتا اللہ کا. جیسے آج کل اگر اللہ نے آپ کو گاڑی دے دی ہے، ہاں چلو گھوڑے کے ہم مثال نہیں دیتے، کسی نے ہارس رائڈنگ نہیں کی، ہاں کسی کو گاڑی دی ہوئی ہے یا بائک دی ہوئی ہے، وہ ماشاءاللہ بائک ایسے کوئی قانون نہیں دیکھتا، ہاں ایسے ماشاءاللہ اشارے بھی توڑو، رانگ وے بھی جاؤ ماشاءاللہ. اسی طرح گاڑی والوں کو بھی موقع ملے وہ بھی کسر نہیں چھوڑتے. ہاں لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا جب نہیں ہوتی نا ایک چیز، مثلا ایک بندے پاس ابھی گاڑی بھی نہیں ہے، بائک بھی نہیں ہے، وہ تمنا کرتا ہے اللہ تو سائیکل ہی دے دے، تیری بڑی نوازش ہوگی. لیکن جب وہ آ جاتا ہے وہ احساس ختم ہو جاتا ہے. پھر گاڑی ملتی ہے، پھر بائک ملتی ہے، پھر وہ جہازوں میں گھوم رہا ہے، لیکن اس کو اس کی قدر نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھو یہ ساری نعمتیں میں نے دی ہیں، لیکن انسان کیا ہے؟ بہت ناشکرا ہے. صرف ناشکرا نہیں، لکنود، بہت ناشکرا ہے. اور واللہ ایسے ہی ہے. we don't show our gratitude to Allah. ہاں ہم کبھی بھی اللہ کے سامنے شکر گزاری کا مظاہرہ نہیں کرتے، بہت کم.
اور اگر کرتے بھی تو ہم سمجھیں بس میں نے الحمدللہ کہہ دیا کافی ہے. الحمدللہ نہیں. آپ نے کبھی آخری بار سجدہ شکر کیا ہے؟ سجدہ شکر آپ کو میں بتاؤں اکثر سائیکولوجیکل پرابلمز کا حل کیا ہے؟ تھینکفلنس، شکر گزاری. کیونکہ جب بندے کے پاس بہت زیادہ نعمت ہوتی ہے نا، وہ شکر کرتا ہے تو اس کے پاس جتنے بھی کمپلینز ہیں، شکوہ ہے، وہ سب ختم ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ادھر ہمیں یہ تنبیہ کر رہا ہے کہ ہمیں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے، اور صبح شام ہمیں اللہ کی نعمتیں گننا چاہیے. ٹھیک ہے؟ کیوں گننا چاہیے؟ کیونکہ گنتی ختم ہی نہیں ہونی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ابھی مثلاً مثال کے طور پر میں ہمارے ایک ساتھی، میں نام نہیں لیتا، میں اور وہ ادھر بیٹھے ہوئے، تو ادھر سے نا جا رہی ہے کیا کہتے ہیں گاڑیاں بڑی خطرناک، مثلا کوئی مرسڈیز، لیکزس، لینڈ کروزر، بینٹلی، یا اسی طرح روز رائس. بولتے شیخ کیا بات ہے شیخ، ایسی گاڑی مل جائے تو. میں بولتا یار تیرے پاس جو ہے اس پہ تو شکر کر، تو اس پہ مر رہا ہے، یعنی تجھے حسرت ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ انسان کو پیسہ نہیں کمانا چاہیے، لیکن یہ جو ایک ہے نا دل میں اس کی چاہت، اس کی تڑپ اور طلب، اس میں کیا ہوتا ہے انسان جو اپنے پاس چیز ہے نا، یار اللہ کے بندے بار بار میں الگ دنیا میں ہوتا تو میں نا بیچ میں آ جاتا. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اب کیا ہوتا ہے جب آپ کو حسرت ہوتی ہے نا، تو کیا ہوتا ہے جو آپ کے پاس چیز ہے نا اس کی آپ کو قدر نہیں ہوتی. حالانکہ وہی بھائی اس کے پاس بڑی اچھی گاڑی ہے جس کی میں تمنا کر دوں. ہاں اب میں بولتا یار تیرے پاس وہ تو شکر کر یار. اللہ کے بندے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ خواب دیکھتے تیری طرح، اور تو ادھر. اس لیے انسان کے لیے قناعت پسندی، پتہ نہیں اس کے لیے میرے پاس کوئی انگلش ورڈ نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو. قناعت پسندی کا کیا مطلب ہے بیٹا؟ یعنی جو ہے میرے پاس الحمدللہ، اللہ کا شکر، بہت کچھ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اور نہ کماؤ اور اچھی چیز نہیں، لیکن ایک دل میں حسرت نہ رکھو. ٹھیک ہے نا؟ کئی بار ایسا ہوتا ہے بچے بولتے ہیں ابو امی مجھے وہ چاہیے، مجھے وہ والی بائک چاہیے، وہ والی سائیکل چاہیے. بیٹا آپ کے پاس اس سے اچھی سائیکل ہے، آپ کیوں اس کے پیچھے پڑے؟ مسئلہ یہ تو کہ جو ہمارے پاس ہے ہمیں وہ نظر نہیں آتا. انگلش میں گریٹفل یعنی قناعت پسندی کو گریٹفل کہتے ہیں. اچھا ہاں، مطلب یہی، چلے جو بھی ہے ٹھیک ہے نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں مثلا جو ہمارے پاس ہے اس پر شکر کریں. ٹھیک ہے؟ جو دوسروں کے پاس ہے اس کے اوپر زیادہ نہ دیکھیں، اور جو ہمارے پاس ہے لیکن دوسروں کے پاس نہیں ہے اس کے اوپر بھی غور کریں آپ کبھی. ٹھیک ہے نا؟ واللہ العظیم ابھی جس آپ ہال میں بیٹھے ہیں نا، اس طرح دنیا کے آدھی آبادی کو اس طرح بیٹھنا نہیں ملتا ہے. پتہ ہے آپ کو؟ جس طرح ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اے سی لگا ہوا، یہ ٹیکنالوجی ادھر ایک، اور یہ لائٹ شائٹ، آدھی دنیا کو اے سی نصیب نہیں ہے. پاکستان میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کو یہ بھی نہیں پتہ کہ کوئی مشین ہے جس میں سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے. آپ کو یقین نہیں ہوگا، یہ ایسے لوگ ابھی بھی موجود ہیں ہمارے ملک میں. جو چیز آپ کے لیے نارملائزڈ ہے، ابھی اے سی اور یہ سارے لائٹ بند ہو جائے آپ سب بھاگ جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن جب ہوتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی. تو اس لیے ہمیں قدر دان ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ اس بات پر خود گواہ ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور اس کا دوسرا ترجمہ ہے کہ انسان بھی جانتا ہے کہ وہ کتنا ناشکرا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ انسان کے اندر موجود ہے ناشکریت. وہ اللہ کا بھی ناشکرا ہوتا ہے، اپنے والدین کا بھی ناشکرا ہوتا ہے، اپنے بچوں کا بھی ناشکرا ہوتا ہے، اپنی بیویوں کا بھی ناشکرا ہوتا ہے، یا اپنی بیوی کا ناشکرا ہوتا ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور وہ بے شک وہ مال کی محبت میں یقیناً بہت سخت ہے. یعنی اس ناشکری کا سبب کیا ہے؟ مال سے شدت کی محبت.
the reason of ungratefulness is extreme love of wealth. اچھا جی، تو اس لیے آپ یہ دیکھتے ہیں جو انسان کی لالچ ہے نا وہ اکثر مروا دیتی ہے. اسی لیے ہم لوگ کیا وہ جو ہے نا ہم لوگ اردو میں پڑھتے تھے، پتہ نہیں آج کل انگلش میں ان کو پڑھاتے نہیں پڑھاتے، لالچ بری بلا ہے. ہاں ٹھیک ہے نا، گریڈی ایک اچھی لالچ بھی ہے، ایک بری لالچ بھی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا جی، اور اسی طرح انسان کو جب وہ دوسروں کی چیزیں دیکھتا رہتا ہے نا اس کے اندر سیڈنس آ جاتی ہے. مثلا آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ ریلز اور شارٹس دیکھتے ہو انسٹاگرام پہ یا فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ. اکثر ادھر کیا ہوتا ہے، شو آف ویلتھ، بڑی بڑی خطرناک گاڑیاں، بڑی بڑی کروڑوں لاکھوں کی گڑیاں، اور اکیلا وہ ٹریڈر کرپٹو کرنسی والا جیٹ میں جا رہا ہے، اپنا ایروپلین ہے، روز رائز میں گھوم رہا ہے. اب میں ادھر مثلا اگر میں ایک چھوٹا بچوں میں دیکھوں گا کیا بات ہے، واٹ اے لائف. یس اور ناٹ؟ وین آئی ول سی ہم اینڈ سے واٹ اے لائف، سو آئی ول فیل دیٹ مائی لائف از ویری بورنگ لائف. میری لائف تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس میں سے ایک تصویر بھی کھینچی جائے. تو اب کیا ہوا، اب ادھر سے انگریٹفلنس کی جرنی شروع ہوتی. تو اس لیے میں تو نا یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ریل شیل میں جو زیادہ یہ ویلتھ شیل دکھایا جاتا ہے ان کو نہ دیکھا کرو. اس سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، واللہ مجھے بھی ہوتا ہے، صرف آپ لوگوں کو نہیں ہوتا ہے، ہم سب انسان ہیں. جب وہ زیادہ دیکھتا ہے نا تو انسان کو یہ فیل کروایا جاتا ہے کہ یو آر نتھنگ. اف یو ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ان یور بینک، تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے، تمہاری کوئی ورتھ نہیں ہے. یو فیل یوز لیس، یو فیل لائک اے ٹریش، نعوذ باللہ. واللہ آئی نو سم ماشاء اللہ یوتھ جو ٹین ایجز، وہ آ کے مجھے بولتے ہیں شیخ آئی فیل یہاں تک بچہ بولتا ہے پتہ نہیں اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے. استغفر واللہ کیوں؟ وہ یہ فیل کرتا ہے کہ میں ایک کچرے کی طرح، اس کو یہ فیل کروایا جاتا ہے کہ یار تیرے پاس پیسہ نہیں تو قابل ذکر ہی نہیں ہے. یہ ویلتھ کی دنیا آپ کو یہ سکھاتی ہے، اور خاص کر یہ پھر اس طرف سے انسان کس طرف جاتا ہے، ناشکری کی طرف جاتا ہے. پھر آہستہ آہستہ اللہ معاف کرے وہ پٹری سے اتر جاتا ہے. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، تو کیا یہ نہیں جانتا کہ جب قبروں میں سے چیزوں کو نکال پھینکا جائے گا تو کیا ہوگا. یعنی انسان اتنا کوتاہ اور اتنا غافل ہو جاتا ہے یہاں تک کہ وہ قبر میں پہنچ جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ادھر انسان کو ریمائنڈ کروا رہے کہ تو قبر کو یاد رکھ، اس دنیا کی زرق برق کے پیچھے مت بھاگ. اور اللہ تعالیٰ ادھر یہ بھی ہمیں اشارہ دے رہے کہ تو قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دے گا اس انگریٹفلنس کا، اس ناشکری کا جو تو روز لمحہ بلمحہ کرتا ہے. کبھی کبھی ہم شعوری لا شعوری طور پر، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہم کمپلین کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، لیکن اس شکوے کے اندر ناشکری ہوتی ہے. اب یہی چیز اگر پیرنٹس کریں صبح شام، آپ مجھے بتائیں اس کا بچوں کے اوپر کیا اثر ہوگا؟ ہے نہیں؟ بچہ ماں باپ سے 10 قدم آگے جائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ یاد دلوا رہے ہیں کہ اپنے یعنی لالچ میں، اپنے حرص میں، مال کی محبت میں اتنا آگے مت نکل جانا کہ تم اپنے رب کے حقوق ادا کرنے سے بھول جاؤ. ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو کچھ سینوں میں تم نے چھپایا ہوا ہے اسے ظاہر کر دیا جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن جو کچھ تمہارے دلوں میں چیزیں ہیں وہ بھی نکالی جائیں گی. یوم تبلی السرائر، سرائر سر کی جمع ہے. سر بولتے ہیں سیکرٹ کو.
جس دن تمہارے سیکرٹس، تمہارے پول سارے کھول کے رکھ دیے جائیں گے. اس دن کے بارے میں سوچو. یہ دنیا کے مال دولت، اس کے بارے میں کیوں سوچتے ہو؟ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب اس دن کے متعلق خوب خبر رکھتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس دن کے متعلق سب جانتا ہے. ہاں، اور اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں اشارہ دے رہے ہیں، اس میں ہمیں یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر چیز کو جانتا ہے. ہر چیز کا علم ہے اللہ کے پاس. تم کیا کرتے ہو، کیسے کرتے ہو، کدھر کرتے ہو، اور تمہاری کوئی چیز جو تم کر رہے ہو ظاہراً وہ اچھا ہے، لیکن دل میں تمہاری نیت بری ہے، وہ بھی اللہ جانتا. تم دے تو لاکھوں رہے ہو اللہ کے دربار میں، لیکن تمہارا نیت یہ ہے کہ لوگ دیکھیں کہ دیکھو میں کتنا سخی انسان ہوں، یہ بھی اللہ جانتا ہے. انٹینشنز اللہ جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس صورت میں یہ پیغام دیا کہ دنیا کی ویلتھ، اس گھوڑے کو دیکھ کر، اس لگزز اور اس پراڈو اور لینڈ کروزر کے دیکھ کر تم ناشکری کا مظاہرہ نہ کرو. ویلتھ کو دیکھ کر ناشکرہ مت بن جا، بلکہ ہر وقت شکر ادا کر. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو تو ختم نہیں ہوگا. اس لیے اسلام کے بنیادی مرکزی عبادتوں میں سے ایک عبادت شکر گزاری ہے. ون آف دا فنڈامنٹل ایکٹ آف ورشپ از thankfulness in front of Allah. And the first step of thankfulness is thankfulness of heart. دل کا شکر گزار ہونا، ظاہری زبانی سے پہلے دل کا شکر گزار ہونا. قلبی طور پر آپ فیل کرتے ہو یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میرے لیے کیا کیا چیز مہیا کر دی ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کو ہم لا ابالی پن میں یعنی دیکھتے بھی نہیں ہیں. یہ جو ٹھنڈا پانی ہے نا، اس کو پینے سے پہلے یا پینے کے بعد آپ یہ فیل کریں یا اللہ یہ ٹھنڈا پانی تو نے میرے لیے مہیا کیا، کتنی بڑی نعمت ہے. اس شدت گرمی میں تو نے میرے لیے ٹھنڈا پانی، اس شدت گرمی میں تو نے میرے لیے اے سی یا پنکھا، اس شدت گرمی میں تو نے میرے لیے اچھے کپڑے، تو نے مجھے جوتی دی، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. چھوٹی چھوٹی چیز واللہ اسی میں بندے کی زندگی گزر جائے گی اور وہ کبھی بھی شکوہ نہیں کرے گا. جو بندہ شکر گزار ہوتا ہے نا، اس کے منہ سے شکوہ نہیں نکلتا اللہ کے سامنے، کیونکہ اس کو پتہ ہے اللہ نے مجھے میری اوقات سے زیادہ نوازا ہے. جتنی بھی نعمتیں ہیں نا، ہم اس کو ڈیزرو نہیں کرتے، ہم اس کی مستحق ہی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی. کیوں؟ ہم تو غلام ہیں، بھکاری ہیں، ہم فقیر ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم بھکاریوں کو تھوڑا سا دے دیا اور اس میں سے کچھ لے لیا، تو بھکاری کی اوقات ہے شکوہ کرنے کی. تو بس اس طرح آپ دیکھیں چیزوں کو، واللہ سارے نفسیاتی پھڈے ختم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق دے اور عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دل سے اللہ کی شکر گزاری کرنے کی توفیق دے. اور شکر گزاری صرف زبان سے نہیں ہوتی بلکہ عمل سے بھی ہوتی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود عمل کرو شکر گزاری کے ذریعے. یعنی عمل بھی شکر گزاری کا ایک ذریعہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں آج، ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Donate us to bring change in society and make a meaningful impact. Account number 3226309.
100005753. Faisal Bank Limited. Follow us to stay connected and see the difference you're making.